أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إن الذين بشك ولوگ لا يرجون جو نہیں امید رکھتے لقاءنا ہم سے ملنے کی ورضوا بالحیات الدنیا اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر واطمأنوا بها اور مطمئن ہو گئے اسی کے ساتھ والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ ہیں ہماری آیتوں سے غفلت برتنے والے اولئک مأواہم النار وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے بما كانوا یکسبون بسبب اس کے جو وہ دنیا میں کمائی کرتے رہے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے کام اچھے کیے یہدیہم ربہم بایمانہم اللہ ان کو رہنمائی دیں گے ان کو چلائیں گے ربہم ان کے رب ایمانہم ان کے ایمان کے سبب تجری من تحتہم الانہار ان جنتوں کی طرف کے چلتی ہوگی ان کے درمیان نہریں فی جنات النعیم عیش کے اور نعمتوں کے باغات میں دعواہم فیہا ان کی پکار اس میں سبحانک اللہم کہ پاک ہے تیری ذات اے اللہ وتحیتہم اور ان کی ملاقاتیں دعائیں آپس میں فیہا سلام اس میں سلام ہوگا وآخر دعواہم اور آخری ان کی پکار یہ ہوگی ان الحمدللہ کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا اس سے پہلی آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت اور اس کی توحید کے دلائل کا بیان ہوا اب اللہ کی ذات کی نسبت ایمان کی نسبت جو دو طبقے ہوں گے ایک وہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کا انجام اور دوسرے وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کا انجام تو فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا
بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے، جو توقع نہیں رکھتے، یعنی ان کے عقیدے اور خیال میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آخرت میں ملاقات اور پیشی کا تصور اور یہ نظریہ نہیں ہے۔ لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی یعنی قیامت کو، ورضوا بالحیات الدنیا، تو آخرت کو اپنے عقیدے سے ہی نکال دیا اور راضی ہو گئے، خوش ہو گئے اسی دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ بس اس دنیا کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا کہ ہم اسی دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس دنیا پر، اس کے مال و متاع پر، اس کی عیش پر وہ مطمئن ہو گئے، بس اسی کے لیے کرتے ہیں اور اسی کے لیے مرتے ہیں۔ بس ان کو دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، عیش چاہیے، وہ حرام طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، ظلم کے راستے سے آئے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو وہ دنیا پہ خوش ہیں اور اسی پر ان کا دل مطمئن ہے۔ والذین ھم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ ہماری آیتوں سے وہ غفلت برتنے والے ہیں، یعنی لاپرواہی کرنے والے ہیں۔ مفسرین حضرات نے فرمایا ہے، بیضاوی شریف تفسیر میں یہ تفسیر لکھی ہے کہ پہلی آیت، اس آیت کا پہلا حصہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اس سے مراد ہیں وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، یعنی کافر لوگ۔ اور والذین ھم عن آیاتنا، اس آیت کے حصے سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کا عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن دنیا کے معاملات میں سے الجھ گئے ہیں کہ آخرت ان کی نظروں سے اوجھل ہو کے رہ گئی ہے۔ اور وہ لوگ عن آیاتنا غافلون، اللہ کی آیتوں سے، تو اس سے مراد ہے قرآن کریم اور حضور کی ذات اقدس، آپ کی سنت اور یہ قرآن، وہ لوگ اس سے غافل ہیں، اس کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ کر رہے ہیں، جیسے مسلمانوں کی حالت ہے کہ ایمان آخرت پر ہے لیکن دنیا کے اسباب میں ایسے گم ہو گئے ہیں کہ انہیں قرآن و سنت کی ہوش ہی نہیں ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور وہ اس سے مکمل طور پر لاپرواہ اور غافل بنے ہوئے ہیں۔ اولئک مأواہم النار، تو ان سب طبقات کا ٹھکانہ اللہ نے دوزخ کی آگ کو بنایا ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ جو وہ دنیا میں کمائی کرتے رہے، جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے ہیں بدی کے، گناہ کے، اللہ کے نافرمانی کے، اور اس دین اسلام سے، قرآن سے، سنت سے بے رخی کا جو راستہ بنایا، اس کی پاداش میں ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بالمقابل دوسرا طبقہ جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل اچھے کیے، ایمان کے بعد وہ نیک عمل کرتے ہیں، اچھے اعمال پہ اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں، حرام سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ ان کو چلائے رکھیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، بے ایمانہم، ان کے اسی ایمان کے سبب، اس ایمان کی برکت سے اللہ ان کو جنت کی طرف لے چلیں گے، جنت کا راستہ اللہ ان کے لیے آسان کر دیں گے۔
تجری من تحتہم الانہار، وہ جنتیں جن کے بیچوں بیچ نہروں کا نظام اللہ نے جاری کیا۔ کوئی نہر شراب خالص کی ہے، شراب طہور کی ہے، کوئی نہر دودھ کی ہے، کوئی نہر شہد کی ہے، مختلف نہریں اللہ نے اس جنت میں چلائی ہوئی ہیں۔ فی جنات النعیم، تو وہاں طرح طرح کے باغات ہیں جن میں طرح طرح کی نعمتیں اور عیش کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اس جنت کے باہر ہو، ہر نعمت اللہ نے اس جنت میں رکھی ہے۔ آج اس دنیا میں جو نعمتیں ہیں یہ کچھ نقشہ ہے ان کا، ہم طرح طرح کے پھل میوہ جات لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی عیش کی آسائش کی چیزیں دنیا میں میسر ہیں، یہ اس جنت کے انعامات، اس کی آسائشوں، اس کے پھل اور میوہ جات کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، تو ان کی پکار اس جنت میں سبحانک اللہم ہوگی، یعنی اللہ بے ساختہ ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ تسبیح کے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، مختلف تسبیحات کے جو کلمات ہیں، اللہ کی تسبیح ان کی زبانوں پہ بے اختیار، بے ساختہ چلے گی۔ جیسے آج ہم سانس لیتے ہیں، اپنے اختیار سے نہیں لیتے، ارادے سے نہیں لیتے، یہ ہماری فطرت کا حصہ اللہ نے بنا دیا کہ ہر وقت انسان سانس لے رہا ہے، اسی سانس سے اس کی زندگی ہے، اور سانس بند ہوئی تو انسان کی زندگی کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ ایسے سانس کی طرح اللہ اہل جنت کی زبانوں پہ تسبیح کا کلمہ جاری فرما دیں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، آپس کی ملاقاتیں ان کی جنت میں وہ لفظ سلام سے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں بھی اسلام کی تعلیم ہے، جب تم کسی کو ملو، سر رات تمہاری کسی سے ملاقات ہو، تم کسی مجلس میں آؤ تو کیا کہنا ہوگا؟ آداب ہے، السلام علیکم تم کہو، اور جو سنے وہ اس کا جواب بھی اسی کلمہ سلام سے دے، وعلیکم السلام کہے۔ تو جو اہل جنت کی یہ سلام ہے، اہل جنت کی ملاقاتوں کی ادا ہے جو اللہ نے دنیا میں بھی ان اہل ایمان کو دی ہوئی ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلامتی دی جائے گی، یعنی اللہ کا سلام بھی ان کو جنت میں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی انہیں سلام کیا جائے گا، اور فرشتے بھی ان کو آ کے یہی سلام کریں گے۔ تو تحیتہم فیہا سلام، آپس کی ملاقاتیں ان کی اس میں اسی سلام کے ساتھ، یعنی سلامتی سلامتی ہی کا ماحول ہوگا سلام۔ وآخر دعواہم، اور آپس میں ملاقاتیں ان کی بیٹھ کے ہوں گی، اور جب کبھی اپنی گفتگو اپنے بیٹھنے کے اختتام پہ مجلس برخاست کریں گے تو آخری ان کی پکار ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین، کہ الحمدللہ اللہ کی ساری تعریفیں ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ پاک ماحول، پاک جگہ، اپنی نعمتوں اور اپنی رضا کی جگہ میں ہمیں ٹھہرایا ہے۔ تو ان کی آخری پکار آپس میں، یعنی جب ان کی ملاقاتیں ہوں گی اور ملاقاتیں ختم ہوں گی تو یہ کہتے ہوئے ملاقات ختم ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی اسی ادا پہ رہنا چاہیے۔ یہ جنتیوں کی ادا ہے کہ تسبیح کا کلمہ زیادہ سے زیادہ زبان پہ جاری ہو، اور آپس کی ملاقات یہ لفظ سلام کے ساتھ ہو، اور اسی طرح جب بھی انسان
مجلس برخاست کرے تو الحمدللہ کے ساتھ، کوئی بھی اللہ کی نعمت کو پائے استعمال کرے تو اس کے اختتام پہ اللہ کی تحمید کا کلمہ کہے، اللہ کی حمد کے بول بولے کہ یہ بول اللہ کی ذات کی نعمتوں کے شکر کے بول ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔